ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا۔ امام نے ارشاد فرمایا میں صادق آل محمد بہت پسند کرتا ہوں۔ وددتو کے اوپر جو لام ہے یہ لام تاکید ہے، لوددتو میں بہت پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ ان اصحابی ضربت رؤوسهم، میرے اصحاب کے سروں کو پیٹا جائے اس سیاط، کس کے ساتھ؟ نیزوں کے ساتھ، حتی یتفقہوا، تاکہ وہ دین میں فقیہ بنے۔ لفظ فقیہ مجتہد کو جو فقیہ بولا جاتا ہے، فقیہ کا مطلب عالم نہیں ہوتا، بلکہ فقیہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت جو ڈیپلی انڈرسٹینڈنگ کرتی ہے، یعنی کسی بات کی تہ تک جاتی ہے، گہرائی تک جاتی ہے اور اس کا نچوڑ نکالتی ہے، اس کو کہتے ہیں فقیہ۔ ہر فقیہ عالم ہوتا ہے، ہر عالم فقیہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہر فقیہ عالم ہوتا، جس طرح سے ہر مومن مسلم ہوتا ہے، ہر مسلم مومن نہیں ہو سکتا۔ سو رہے ہیں؟ داد آپ لوگوں نے کافی دے دی ہے، وہ لے کے چلے گئے، پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے؟ لیکن اب وہ طریقہ، وہ الفاظ ظاہر ہے میرے پاس تو نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا حتی یتفقہوا، تاکہ وہ دین کے اندر گہری سوجھ بوجھ پیدا کریں، اندر تک جائیں، کسی چیز کی گہرائی تک جانے والے کو فقیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تو کیا فرمایا تھا؟ من حسین ابن فاطمہ الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، وہاں پہ لفظ استعمال کیا تھا الی رجل فقیہین، ایک ایسا شخص جو فقیہ ہے۔ لہذا ہر فقیہ عالم ہوتا ہے، ہر عالم فقیہ نہیں ہوتا۔ مولا نے فرمایا میرا ماننے والا فقط عالم نہیں ہونا چاہیے، فقیہ ہونا چاہیے، فقیہ ہونا چاہیے، گہری سوجھ بوجھ پیدا کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ ہمارا دعویٰ ہے، یعنی مکتب اہل بیت کا دعویٰ ہے، نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے بیٹے ہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی بیٹا اگر باپ کی مخالفت کرے، نافرمانی کرے، تو کیا پروردگار اس کو معاف کر دے گا؟ یا اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کہے کہ میں باپ کا تابعدار ہوں، جبکہ بالکل مد مقابل ہے؟ نہیں۔ اسی طرح سے مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہو، دعویٰ کی دلیل نہ ہو، تو وہ ایسے ہے کہ باپ ہے لیکن نافرمانی کر رہا ہے اس کو۔ باپ کی نافرمانی کرنے والا باپ کا تابعدار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والا دعویٰ کرے، دلیل سے خالی ہو، اپنے آپ کو وہ شیعہ کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ائمہ خدا علیہ السلام نے خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے علم کے حصول پہ، اور یہ جو مذہب جعفریہ ہے، اس مذہب جعفریہ کو مذہب جعفریہ بنانے والی ذات کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ رئیس مذہب جعفریہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ متعدد مقامات پہ امام صادق علیہ السلام سے احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں امام نے ارشاد فرمایا لو وجدت ان شابا من شباب الشیعہ لم یتفقہ فی الدین لضربتہ ضربۃ بالسیف، فرمایا اگر مجھے کوئی ایسا جوان ملے جو کہے میں آپ کا شیعہ ہوں لیکن لم یتفقہ فی الدین، پھر کوئی فقیہ لفظ استعمال کیا ہے، لم یتفقہ فی الدین، دین میں فقیہ نہ ہو، دین میں گہری سوجھ بوجھ نہ رکھتا ہو، فرمایا لضربتہ ضربۃ بالسیف، پھر میں صادق آل محمد اس کو سینے سے نہیں لگاؤں گا بلکہ میں تلوار کے ذریعہ ماروں گا، تلوار کے ذریعہ ماروں گا۔ اس طرح کی متعدد احادیث ہیں جو اس حقیق کے پیش نظر ہے، لیکن میں تھوڑا سا سرنامہ کلام کے طور پہ یہ عرض کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے جانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ حضرات متوجہ ہیں تو اپنی توجہ کا ثبوت دیتے ہوئے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔
صل علی محمد وآلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور 72 جائیں گے جہنم میں، ایک جائے گا جنت میں۔ اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا رحلت پیغمبر کے بعد۔ اسلام کے اندر جو فرقے پائے جاتے ہیں ان فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جس کو فرقہ معتزلہ کہا جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، ٹافیاں بھی کھائیں لیکن تھوڑا سا میری طرف بھی دیکھیں۔ میں پھر تکرار کر رہا ہوں، ایک فرقہ ہے اس کو فرقہ معتزلہ کہا جاتا ہے۔ توجہ کی تو دعا دیں گے حقیقت کو۔ لفظ معتزلہ یہ باب افتعال سے اسم فاعل ہے، یہ اعتزال سے اسم فاعل ہے معتزلہ۔ یہ فرقہ کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا، شخصیت گزری ہے جن کو ہمارے برادران مانتے ہیں، ہم ہر اس کو مانتے ہیں جس نے آل محمد کو مانا ہے، کوئی بھی۔ ایک شخصیت ہے جس کو خواجہ حسن بصری کہتے ہیں۔ اس خواجہ حسن بصری کا ایک شاگرد ہے جس کو عمرو بن عطا الغزال کہتے ہیں۔ 2 صدی ہجری میں یہ شخص پیدا ہوا، خواجہ حسن بصری کا شاگرد تھا، اور خواجہ حسن بصری کے زمانے میں ہی اس نے یہ فرقہ ایجاد کیا، 2 صدی ہجری میں۔ تو جو ہے 2 صدی ہجری میں یہ فرقہ ایجاد کیا، فرقہ معتزلہ۔ عمرو ابن عطا الغزال اور عمرو ابن عبید یہ 2 اس مذہب کے رئیس کہلاتے ہیں، یہ بھی بانیان میں سے ہیں۔ اصل بانی عمرو واصل بن عطا الغزال، لیکن یہ عمرو ابن عبید پھر اس کے بعد آیا ہے اور اس نے اس کو سنبھالا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اچھا بنیادی طور پہ یہ بھی یاد ہے، بنیادی طور پہ یہ فرقہ اہل سنت میں سے ہے، یعنی اہل سنت تھے۔ مسئلہ کیا ہوا کہ اہل سنت نے بھی ان کو اہل سنت ہونے سے خارج کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اب اعتزال سے ہے نا معتزلہ، لفظ معتزلہ وجہ تسمیہ کیا ہے کہ ان کو معتزلہ کیوں کہتے ہیں؟ معتزلہ کا معنی ہے جدا ہو جانا، الگ ہو جانا۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اہل سنت تھے، اہل سنت کے عقائد و نظریات سے اختلاف کیا، یعنی ان کے ہاں جو مسلم عقائد ہیں ان سے جدا ہو گئے۔ جب جدا ہو گئے انہوں نے اس کو خارج کر دیا۔ جب خارج کر دیا اس لیے اس کا نام ہو گیا معتزلہ۔ ان کے عقائد و نظریات میں سے، معتزلہ کے عقائد و نظریات میں سے ایک عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے، مثلا جھوٹ بولتا ہے، شراب پیتا ہے، خدا نخواستہ زنا کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جبکہ اہل سنت اور اہل تشیع کا عقیدہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے لیکن دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوگا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ جو عمرو ابن عبید ہے اس کا اور ہشام ابن حکم جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ اب جہاں پہ امام صادق علیہ السلام نے احادیث بیان کی ہیں،